دشمنی میں مرا وہ رضا کا لیا، دشمنی میں مرا وہ رضا کا لیا، خود کو شیطان چیلا بنا کر گیا، وہ رضا کا لیا، وہ رضا کا لیا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم خنزیر سے زیادہ ذلیل، مدثر رضا حمار، خناس، لعنتی، زانی کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس سے قبل اس شیطان لعین، خبیث اعظم، گالی باز مولوی کی علماء اہل سنت، علماء دیوبند پر الزام تراشی، بہتان بازی، بد کلامی و بد زبانی اور گالی کو ملاحظہ کریں، جو اپنے انگریزی مجدد احمق رضا خان، امام الملعونین، ولد الخنزیر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت، علماء دیوبند پر کتے سور کی طرح بھونک رہا ہے۔ چار جہنمی کتے، شرف علی تھانوی لعنتی، قاسم لعنتی، ذلیل احمق امبیٹھوی اور رشید گندگو، یہ چار جہنمی کتوں میں اتنی ہمت اور اتنی جرت نہ ہو سکی اور یہ اتنا تاب نہ لا سکے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کرتے، جبکہ میرے اعلیٰ حضرت تنہا کھڑے۔ ان چاروں نے گستاخی کی اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر کہا، مرتد کہا، جہنمی کہا، اور حسام الحرمین کی شکل میں جو نیزہ ان کے کلیجے پر اعلیٰ حضرت نے مارا، آج تک اس کی تپش اپنے اپنے مرگھٹ میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایک عبارت کو یہ حرم شریف کے علماء کی خدمت میں پیش نہ کر سکے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کافر اور گمراہ ثابت نہ کر سکے۔ اب ان کو جو جلن ہے وہ اسی لیے جلن ہے کہ امام احمد رضا نے تو ہمیں کافر کہا، لیکن امام احمد رضا کی کوئی ایک عبارت ایسی نہیں ملی جو امام احمد رضا کو کافر کہا جا سکے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں تو دی، صفحات کے صفحات کالے کیے، لیکن اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک عبارت پر ان لوگوں نے شرعی حکم نہیں صادر فرمایا۔ اور اپنی معزز سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو بغور ملاحظہ فرمایا اور آپ نے یہ بغور دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا ہمارے اکابر اربا پر کتے سور کی طرح بھونک رہا ہے، جس سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بریلی کے طوائف خانے کی نطفہ ناتحقیق ہے یا پھر یہ کسی مجاور کے حجرے کی عیاشی کا نتیجہ ہے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس ملعون، تو نے جو ہمارے اکابرین پر بد کلامی اور بد زبانی کی ہے، اگر اس کے جواب میں ہم یا ہمارا کوئی عالم اگر تیرے امام الملعونین احمق رضا خناس کو کتا، مرتد، ملعون، زندیق، کنجر، کمینہ، کلاب النار، گدھا، جہنمی، حرامی، زانی، رنڈی باز، لوتی، خبیث اعظم کہیں، یا پھر تمہارے خبیث الامت، حرامی، لعنتی، زانی، کمینہ، ولد الخنزیر، نعیم الدین مردآبادی کو ان القابات سے یاد کریں، یا پھر تمہارے تاج الخبیثہ اختر رضا لعنتی، ولد الخنزیر کو برا بھلا کہیں، یا تمہارے ملعون العلماء ظفر الدین ملعون حرامی بہاری کو گالی دیں، یا تمہارا امام اللواطت لعین اعظم حشمت علی رضا خناسی مردود کے پچھواڑے پر گالیوں کا توپ چلائیں، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ ہم لوگ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس حمار، تو ہمارے اکابرین کو گندی اور غلیظ گالیاں دے رہا ہے، جبکہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے کہیں بھی گالی نہیں دی، بلکہ اتنا کہا کہ تمہارے امام الملعونین احمق رضا خان فضل بریلوی کلاب النار نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوبندی مرتد ہیں اور مرتدین ولد الزنا ہوتے ہیں، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوتا بلکہ خالص زنا ہوتا ہے،
تو پھر جب احمق رضا خان بریلوی خود اپنے اصولوں سے کافر و مرتد ہو گیا تو اس کے یہ سارے فتوے خود اس کے اپنے گلے میں اٹکیں گے نا۔ لیکن مدثر رضا خنزیر سے زیادہ ذلیل ملعون، تم نے اس کا جواب نہیں دیا، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ تو صبح قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، اس کے بعد پھر تم نے ہمارے اکابر اربعہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد سہارنپوری اور اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ تیرے امام الملعونین احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار سے مقابلہ کرتے۔ یہ بھی تمہارا صریح جھوٹ ہے۔ تمہارے امام الملعونین احمق رضا خناس کلاب النار کو ہمارے اکابر اربعہ سے مقابلہ و مناظرہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اس انگریزی مجدد فضلہ بریلوی کلاب النار کو تو دیوبندیوں سے مناظرے کا نام سنتے ہی اس خبیث کی شلوار گیلی ہو جاتی تھی۔ اور حشر کی صبح تک یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی مائی کا حلالی رضا خانی، حرامی کی ہم بات نہیں کر رہے، حلالی رضا خانی، کوئی مستند ثبوت اپنے گھر کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ کوئی مستند ثبوت پیش کر دے کہ احمد رضا خناس فضلہ بریلوی انگریزی مجدد امام الملعونین نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو مناظرے کا چیلنج دیا ہو، یا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیا ہو، یا مولانا سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو دیا ہو، اور وہ میدان مناظرہ میں نہ آئے، جبکہ اس کے مقابلے میں مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ پوری زندگی احمد رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار کنجر کو للکارتے رہے، بلکہ مولانا چاندپوری رحمت اللہ علیہ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، محمود حسن دیوبندی اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو میدان میں لانے کے لیے تیار بھی ہو گئے، جس کی تفصیل کے لیے رسائل چاندپوری جلد اول اور جلدوم اور مناظر اہل سنت علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب کی کتاب فاضل بریلوی حیات و خدمات اور کارنامے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر احمد رضا خان زانی حرامی کو میدان میں آنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی اس خبیث رضا کا پیشاب بند ہو جاتا تھا۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، آؤ میں تم کو تمہارے امام الملعونین کی زبانی دکھاتا ہوں کہ اس کو علماء اہل سنت بالخصوص حضرت علامہ و مولانا حکیم الامت مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت و رضوان کا کس قدر خوف تھا۔ تمہارا انگریزی مجدد احمق رضا خان فضلہ بریلوی کلاب النار حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ڈر سے اپنے آقا انگریز کے ساتھ جانے کی خواہش اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اب یہ تھانے والے، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کس قدر خوف ہے کہ اس کو ہر جگہ راستے میں ہر جگہ اسے جو ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ حدائق بخشی صفحہ نمبر 158 ہے۔ اب بتا، خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا لعین اعظم مقابلہ کرنے کی جرأت کس میں نہیں تھی؟ آیا تمہارے امام الملعونین میں یا ہمارے اکابرین میں؟ اس کے بعد مدثر رضا خنزیر سے زیادہ ذلیل، پھر تم نے کہا کہ ان چاروں نے یعنی اکابرین اہل سنت دیوبند نے گستاخی کی ہے۔ یہ بھی تمہارا صریح جھوٹ ہے، کیونکہ آج تک تمہارے سیاہ حضرت احمق رضا خان فضلہ بریلوی امام الملعونین کلاب النار سے لے کر ادنا حضرت تک کوئی بھی مائی کا لال ایک گستاخی ثابت نہ کر سکا، اور نہ صبح قیامت تک کوئی رضا خانی ثابت کر سکتا ہے۔ مدثر رضا خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، پھر تم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی کسی ایک عبارت کو حرم شریف کے علماء کی خدمت میں یہ پیش نہ کر سکے اور نہ اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر سکے۔ چلو الحمدللہ تم نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ علماء اہل سنت علماء دیوبند
کا طریقہ کسی کو کافر بنانا نہیں تھا، بلکہ ہمارے اکابر تو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے۔ اب سنو، کافر اسے ثابت کیا جاتا ہے جو کافر نہ ہو، اور تمہارا انگریزی مجدد احمق رضا خان فضلہ بریلوی کلاب النار خود اپنے ہی اصولوں سے اور اپنے ہم مسلک مولوی کی اصولوں اور عبارات و کتاب کی روشنی میں کافر، مرتد، لعین، زانی، حرامی ہے۔ اس لیے ہمیں یا ہمارے اکابر کو تمہارے امام الملعونین کا کفر واضح کرنے کے لیے علماء حرمین کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اور اس ویڈیو میں بھی مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب تو تمہارے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا انگریزی مجدد امام الملعونین احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار خود اپنے اصول اور اپنی فتاوی جات و عبارات کی روشنی میں کافر، مرتد، گستاخ، حرامی، زانی ہے۔ وہ تو تمہارے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر اس پر تو نے اپنے منہ میں احمد رضا کا ذکر لیا ہوا تھا، جس سے تیری زبان بالکل گنگ ہے، بالکل خاموش ہے، کیونکہ یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ احمد رضا خان فضلہ بریلوی کلاب النار کے اس کفر پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ تجھے بھی معلوم ہے کہ احمد رضا کی اس کفر کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب بات تمہارے گھر کی کر رہے ہیں، بات تمہارے اصول کی کر رہے ہیں، اور تو حوالے میں یہ پیش کر رہا ہے کہ ہمارے فلاں عالم نے تمہارے اعلی حضرت احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار کی تعریف کی، ہمارے فلاں عالم نے تمہارے کلاب النار کی تعریف کی، ہمارے فلاں عالم نے تمہارے اعلی حضرت کی تعریف کی۔ یہ پیش کرنا کیا فائدے کا ہے؟ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، دیکھو ہمارے اکابرین کی کرامت کہ کل تک تو جسے کافر و گستاخ کہتا تھا، آج اپنے امام الملعونین احمق رضا خناس فضلہ بریلوی انگریزی مجدد کے ایمان کا بھیک تو انہی اکابرین علماء دیوبند کی بارگاہ میں گھٹنا ٹیک کر، سر جھکا کر، ناک رکھ کر، زبان زمین میں رگڑ کر مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، پھر اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ اعلی حضرت کو گالیاں تو دی، صفحات کے صفحات سیاہ کیے، مگر کسی ایک عبارت پر بھی یہ شرعی حکم نہیں لگا سکے۔ تو مدثر رضا خناس یہ بھی تمہارا صریح جھوٹ اور صریح دجل و فریب ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے انگریزی مجدد احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار کے کئی عقیدوں کو گمراہانہ ضلالت کہتے ہیں، جس کے لیے فتاوی رشیدیہ اور امداد الفتاوی اور خنجر ایمانی برحلقوم رضا خانی اور دیگر ہماری کتابوں کا مطالعہ کرو، جس سے تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، اب آؤ، تم نے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر اعتراضات اور بہتان بازی اور الزام تراشی کر کے خود منہ میاں مٹھو بن بیٹھا ہے، تمہارے اس اعتراض کی حقیقت بھی واضح کر دیتا ہوں۔ ایک ایک کر کے تمہارے اعتراض اور پھر اس کے جواب کو پیش کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ دیوبندیوں کا مجدد شرف علی تھانوی کے زانی ہونے پر، اس کے ولد الزنا ہونے پر اور اس کے نطفہ کی ناتحقیق ہونے پر میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ اسکرین پر موجود ہے، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد نمبر اول، اور حکیم الامت شرف علی تھانوی لعنتی۔ اب یہ اپنی ولادت کا واقعہ بیان کرتا ہے، آپ اس ولادت کے واقعہ کو سنیں، صفحہ نمبر 46 پر یہ بات موجود ہے۔ لکھتا ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارشت ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے، مگر وہ قاطع النسل ہے،
چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال یہ کہہ کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ اب خود تھانوی کی زبان سے اس کے ولد الزنا ہونے پر اور اس کے حرامی ہونے پر روشن دلیل میں نے اسی کے گھر سے، اسی کے زبان سے اور اسی کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ سے میں نے ثابت کیا۔ اب اس کا مطلب میں بیان کر دیتا ہوں کیا ہے کہ جب تھانوی پیدا نہ ہوا تھا تو تھانوی کے باپ کو ایک بیماری ہو گئی تھی کھجلی کی۔ وہ بہت جگہ اس نے علاج کرایا لیکن اس کے علاج سے اس کو کہیں فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ایک دوا تو ہے لیکن وہ قاطع النسل یعنی نسل کو برباد کرنے والی دوا ہے، اور آپ تو کھا لیں گے لیکن اب آپ اس لائق نہیں رہ جائیں گے کہ آپ کو کوئی بچہ پیدا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دوا اس کے باپ نے یہ کہہ کر کھا لیا کہ جو بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے، یعنی کہ جو شخص ابھی دنیا میں ہے یہ زیادہ بہتر ہے جو نہیں آنے والے سے۔ تو اب میں اس ساجد خائن نسبندی چمار سے پوچھتا ہوں کہ چمار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھانے والے اپنے لعین الامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا لعین الامت خود اپنے حرامی ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ قاطع النسل دوا تھی۔ جب اس دوا کا فائدہ اس کو ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے دونوں اثرات اس پر مرتب ہوئے، اور یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے۔ سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا جس میں یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر ولد الزنا ہونے کا الزام لگا رہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب کو پیش کرنے سے پہلے ہم اس واقعے کو بطور اختصار نقل کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے دجل و فریب اور اس کی خیانت کو بھی سمجھ سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد کو خارش کا مرض لاحق ہو گیا، اور مرض اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک حکیم نے کہا کہ یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے مگر وہ دوا قاطع النسل ہے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد بیماری کی شدت کی وجہ سے اس دوا کا استعمال فرما لیا۔ پھر یہ بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والدہ کو پہنچی، پھر حضرت کی نانی کو پہنچی، تو ایک حافظ مجذوب بزرگ صاحب کے پاس لے کر گئی۔ تو اس بزرگ صاحب نے دعا فرمایا، اور دعا کرنے کے بعد یہ کہا کہ جاؤ، اس کی 2 اولاد ہوگی، ایک کا نام اشرف علی خان ہوگا، دوسرے کا نام اکبر علی خان ہوگا۔ پھر فرمایا اور اس میں سے ایک میرا ہوگا، اور وہ مولوی اور حافظ ہوگا، دوسرا دنیا دار ہوگا۔ یہ اشرف السوانح صفحہ نمبر 46 ہے، یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بغور پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اب اس واقعے پر خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم نے جو اعتراض کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد نے جو دوا کھائی وہ قاطع النسل تھی، تو دوا کھانے کے بعد وہ قاطع النسل ہو گئے یعنی نامرد ہو گئے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ولد الزنا ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں جواب پیش کر رہا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عموماً ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرتا ہے، کوئی دوا دیتا ہے، تو اس کے ریئیکشن ہونے کا اندیشہ ہو تو ڈاکٹر پہلے آگاہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن یہ کوئی قطعی اور جزمی نہیں کہ ایسا ہو ہی جائے، اس لیے کہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کبھی دوا صحیح بھی دیتا ہے، اس کے باوجود دوا جو ہے ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے کسی دوا میں کبھی ریئیکشن ہونے کا اندیشہ ہو، اس کے باوجود وہ دوا ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اور اس واقعے میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ واقعی اس دوا کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد واقعی نامرد ہو گئے تھے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، تمہیں صبح قیامت تک یہ چیلنج ہے، بلکہ صبح قیامت نہیں، حشر کی صبح تک یہ چیلنج ہے کہ تو اس واقعے میں، بلکہ تو اس واقعے میں نہیں، کسی بھی ہماری کتاب کے اندر تو یہ دکھا دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ واقعی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد وہ دوا کھانے کے بعد قاطع النسل یعنی نامرد ہو گئے تھے۔ صبح قیامت نہیں، حشر کی صبح تک یہ چیلنج ہے، مگر مجھے یہ یقین کامل ہے کہ تو حشر کی صبح تک بھی یہ دلیل پیش نہیں کر سکے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم
اب آؤ میں تم کو تمہارے امام الملعونین احمق رضا خناس فضل بریلوی کلاب النار کی گواہی پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی بات بسا اوقات درست نہیں۔ تمہارا انگریزی مجدد خود کہتا ہے، اب دیکھو کیا کہتا ہے، مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ کثرت کتب بینی سے آنکھ میں خشکی آ گئی ہے، اس لیے 15 روز تک کتابیں نہ دیکھو، مگر مجھے 15 گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا خدا نہ کردہ 20 برس کے بعد آنکھ میں پانی اتر آئے گا، یعنی آنکھ خراب ہو جائے گی، مگر میں نے التفات نہ کیا، بلکہ ایک موتیے کی بیماری والے شخص کو دیکھ کر دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب پاک کی ارشاد پر مطمئن ہو گیا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ 20 برس درکنار 30 برس سے زائد ہو گئے، مگر وہ حلقہ ذرہ برابر بھی نہیں بھرا، یعنی آنکھ خراب نہ ہوئی۔ یہ ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، اب بتا کہ تمہارے اعلی حضرت کے لیے ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر ہمارے لیے نہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ مدثر رضا خناس لعین اعظم، خنزیر سے زیادہ ذلیل۔ پھر اس کے بعد تو نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیسے پیدا ہو گئے، تو آؤ میں تم کو تمہارے اس سوال کا جواب خود تمہارے مولوی کی بارگاہ میں لیے جاتا ہوں اور وہاں سے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں رویداد مناظرہ گستاخ کون صفحہ نمبر 341 ہے۔ مفتی حنیف قریشی یہ تمہارا مناظر اعظم ہے۔ اب یہ غیر مقلد سے ہونے والے ایک مناظرے کے رویداد میں بزرگوں کی تکوینی قدرت اور بزرگوں کی شان کا تذکرہ کرتے ہیں اور استدلال کے طور پر اسی واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھو کیا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دیگر کتابوں میں کئی جگہ پر مذکور ہے کہ کارخانہ تکوین مجذوب یعنی بزرگ کے سپرد ہوتا ہے، اور مجذوب یعنی بزرگ ولی کی شان کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ مولوی اشرف علی تھانوی رقم تراز ہیں کہ یہ جو میری طبیعت بکھیڑوں سے گھبراتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ایک مجذوب یعنی بزرگ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ تمہارا مولوی، تمہاری کتاب، تمہارا مناظر یہ گھٹنا ٹیک کر، سر جھکا کر، ناک زمین میں رگڑ کر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بزرگوں کی دعا کی برکت سے ہوئی۔ اب دوسرا حوالہ نوٹ کرو، یہ تمہارا مولوی، تمہاری کتاب کا نام ہے سیرت غوث پاک، صفحہ نمبر 179، لکھنے والا تمہارا مولوی ضیاء اللہ قادری ہے۔ اس میں بھی وہ اس بات کو سر جھکا کر، گھٹنا ٹیک کر، ناک رکھ کر، زبان زمین میں رگڑ کر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے۔ تو اب مدثر رضا خناس لعین اعظم اب جا کر کے اپنے ان مولویوں پر جوتے برساؤ جس نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان کی پیدائش ایک ولی اللہ کی دعا کی برکت سے تسلیم کر رہے ہیں، اور تو لعین اعظم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ولد الزنا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم اجہل الکائنات، اب تم یہ اپنی جہالت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان بزرگ کی قدرت اور ان کے اختیار سے پیدا ہوئے، بلکہ ہم اس کی بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان بزرگ کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے۔ اب آؤ مدثر رضا خناس، تم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان پر اعتراض تو کر دیا، لیکن اپنے گھر کے گند پر تمہاری نظر نہیں گئی۔ کاش تو حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج خنزیر سے زیادہ ذلیل نہ ہوتا۔ اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ تمہارا امام الملعونین کالا حضرت احمق رضا خناس فضل بریلوی کلاب النار خود اپنی کتابوں کی روشنی میں ہجڑا یعنی نامرد ثابت ہوا۔ تمہارا امام الملعونین احمق رضا خناس لکھتا ہے کہ وہ مرد نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مرد نہیں تو کیا ہوگا؟ ہجڑا ہی ہوگا۔
اب میں کہوں مدثر رضا خناس تو مرد نہیں تو کیا ہوا؟ تو تمہارا امام الملعونین لکھتا ہے وہ مرد نہیں یعنی ہجڑا ہے جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے۔ پھر اس کے آگے لکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ مرد وہ نہیں یعنی ہجڑا ہے جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کے مثل نہ دیکھے۔ یہ ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 ہے۔ اب تو اپنے امام الملعونین احمق رضا خناس کلاب النار کا نامرد ہونا ملاحظہ کرو۔ تمہارا مولوی لکھتا ہے کہ ایک بار بیگم صاحبہ نے ان کی یعنی اعلیٰ حضرت کی مصروفیت دیکھ کر جہاں وہ کاغذات اور کتابیں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے دسترخوان بچھا کر قورمہ یعنی سالن کا پیالہ رکھ دیا اور چپاتیاں یعنی روٹیاں دسترخوان کے ایک گوشے میں لپیٹ دی کہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھنے تشریف لائیں کہ حضرت کھانا تناول فرما چکے یا نہیں، تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ سالن تو آپ نے نوش فرما لیا لیکن چپاتیاں اسی طرح رکھی ہوئی تھیں۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا چپاتیاں تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ انوار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366۔ اب ایک اور مولوی تمہارا کیا لکھتا ہے دیکھو۔ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ دقت تب ہوئی جب حضرت نے اپنا چشمہ پیشانی پر چڑھا لیا تھا، پھر کچھ دیر تک لوگوں سے باتوں میں مشغول رہے، اس کے بعد کچھ لکھنا چاہا تو ذہن سے یہ بات اتر گئی کہ چشمہ تو اوپر چڑھا لیا ہے۔ چشمے کی تلاش شروع کی مگر چشمہ نہ ملا۔ یہ حیات اعلی حضرت صفحہ نمبر 46۔ اب دیکھو مدثر رضا خناس، اوپر ملفوظات میں تمہارا کالا حضرت احمق رضا خناس کلاب النار لکھتا ہے کہ وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی اور مثل ناخن کے نہ دیکھ لے، مگر تمہارے کالا حضرت احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کو سامنے رکھی ہوئی روٹی نظر نہیں آئی، سر پر رکھا ہوا چشمہ نظر نہیں آیا۔ تو اب بتاؤ تمہارا احمق رضا خناس امام الملعونین خود اپنی کتاب کی روشنی میں ہجڑا یعنی نامرد ثابت ہوا۔ مدثر رضا خناس خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، ہمارے اکابرین کی کرامت دیکھو کہ نامرد ثابت کرنے آئے تھے تم ہمارے اکابرین کو، اور ہجڑا نامرد نکل گیا خود تمہارا امام الملعونین احمق رضا خناس فضلہ بریلوی کلاب النار۔ اب بتاؤ جب تمہارا امام الملعونین خود اپنی کتابوں کی روشنی میں ہجڑا یعنی نامرد ثابت ہوا تو اب بتاؤ اس کی اولادیں کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ سامعین ذی وقار، اس کے بعد مدثر رضا خناس لعین اعظم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان پر مکار ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے اس الزام اور اس کے اس اعتراض کا جواب پیش کرنے سے پہلے سامعین آپ اس کی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ خود شرف علی تھانوی لعنتی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، خود لعین الامت مجدد جو دیوبندیوں کا ہے، اس نے کیا اپنے بارے میں کہا سن لیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا سن ولادت 1280 ہجری ہے، اسکرین پر موجود ہے دیکھیں۔ 5ویں ربیع الثانی، وقت صبح صادق، مادہ تاریخی کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود شرف علی تھانوی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو میری پیدائش کا مادہ ہے وہ مکر عظیم ہے، یعنی میں پیدا ہی ہوا تو مادہ تاریخی مکار لے کے پیدا ہوا۔ تو اب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر سامعین آپ نے مدثر رضا خناس دجال اعظم ملعون زمانہ کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا اور اس کا دجل دیکھیں کہ کس طرح مکر کو مکار بنانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اور سامعین یہ کیوں نہ دجل کرے جس کا امام اور جس کا انگریزی مجدد حرم شریف میں بیٹھ کر کے علماء اہل سنت کی عبارت میں دجل و فریب کر چکا ہو، تو یہ تو اسی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ سامعین اب میں جواب پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ حضرت علامہ و مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت و رضوان نے یہ بات بطور تواضع اور عجز و انکساری کی وجہ سے فرمایا، کیونکہ آگے خود لکھا بھی ہے کہ عبدیت کی صفت تو حضرت کے گویا خمیر میں داخل ہو گئی ہے۔ اب اگر مدثر رضا خناس یہ پوری عبارت پڑھ دیتا
تو لوگ خود یہ سمجھ لیتے کہ یہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان تواضع اور عجز و انکساری کی وجہ سے فرما رہے ہیں، نہ کہ حقیقتاً۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ خیانت اور دجل و فریب تو ان کے مجدد سے وراثتاً چلی آ رہی ہے، تو مدثر رضا خناس بھی اپنے اسی مجدد کی سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مدثر رضا خناس، اگر تجھے اس پر بھی چین نہیں آ رہا تو اب آؤ میں تم کو تمہارے مجدد کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ تمہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان کے لفظ مکر پر اعتراض ہے، اب آؤ میں تم کو تمہارے مجدد کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ تمہارا مجدد اپنے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں حدائق بخشش ہے، صفحہ نمبر 270 ہے۔ دیکھو تمہارا امام الملعونین خود اپنے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے، گندے نکمنے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتا مدثر رضا خناس لعین اعظم، تمہارا انگریزی مجدد اپنے آپ کو گندا کہہ رہا، نکما کہہ رہا، کمینہ کہہ رہا ہے، اور 3 کوڑی میں بھی مہنگا کہہ رہا ہے۔ تو اب جو جواب اس کا دے گا وہی جواب ہمارا بھی ہے، ما کان جوابکم فہو جوابنا۔ مدثر رضا خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، اب دوسرا جواب ملاحظہ کرو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان نے اپنی پیدائش کے مادے کو مکر عظیم کہا۔ اب مکر کا کیا مطلب ہے؟ مدثر رضا خناس لعین اعظم، دیکھو تمہارا اعلی حضرت احمق رضا خناس انگریزی مجدد مکر کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، خفیہ تدبیر کرنے والا۔ اب دیکھو، چونکہ ہمارے حکیم الامت مجدد دین و ملت نے اپنی پوری زندگی شرک و بدعت کے خلاف ایسی تدبیر کی کہ بدعتیوں کی شرک و بدعت کی عمارت دھڑام سے گری اور ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ آج تک احمق رضا کی شیطانی روح تڑپتی نظر آ رہی ہے، جس کا اظہار ان کے شیطانی چیلے اور متبعین پر حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان کو گالی اور بدزبانی کی صورت میں وقتاً فوقتاً اظہار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے مجدد کے مکر یعنی تدبیر سے اہل باطل کے باطل عقائد ملیا میٹ ہو گئے۔ تو پتا چلا کہ یہاں مکر کا مطلب مکار نہیں بلکہ اہل باطل کے خلاف تدبیر ہے۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، اس کے بعد تم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر زانی ہونے کا الزام لگایا۔ سامعین، جواب دینے سے پہلے اس کی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ ملفوظ نمبر جو ہے وہ 122 ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ جیسے رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے، اب سنیے، رنڈی کا اخلاق بھی اس شرف علی تھانوی کو معلوم تھا، پان بھی کھلاتی ہے، عشق بازی کی باتیں بھی کرتی ہے، محبت کا بھی اظہار ہے، ذرا ناز و بردار بھی ہے، غرض کے دل لبھانے کے سبھی اسباب جمع کرتی ہے، اور ایک ہے گرہستن کہ رات دن خاوند سے لڑتی ہے۔ مثال کیا پیش کر رہا ہے؟ ایک جو گھر میں بیوی موجود ہے اس سے اور ایک طوائف سے یہ موازنہ کرا رہا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنیت کیسی تھی۔ یہ شرف علی تھانوی لعنتی کے ولد الزنا ہونے پر اور اس کے مکار ہونے پر تو میں نے دلیل دیا، اب اس کے زانی ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ طوائف جو ہے خلیق ہوتی ہے، پان کھلاتی ہے، عشق بازی کی بات کرتی ہے، دل لگاتی ہے، دل لبھاتی ہے۔ شرف علی تھانوی کو یہ سب کیسے معلوم؟ جب تک کہ سابقہ نہ پڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرف علی تھانوی کا بہت ہی زبردست سابقہ طوائفوں کے ساتھ تھا، اور کیوں نہ ہو، چونکہ ضامن جلال آبادی اسی دیوبندی مسلک کا ایک مولوی ہے جو کوٹھے پر اس کا وقت گزرتا تھا، تو اسی کا یہ۔ عزیز سامعین، آپ نے مدثر رضا خناس لعین اعظم کی اس ویڈیو کو بھی بغور ملاحظہ فرمایا۔ مدثر رضا خناس خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، تم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر زانی ہونے کا الزام تو لگا دیا، لیکن تیرے پاس اس روئے زمین پر کوئی ایک دلیل ایسی بھی نہیں تھی جس سے تو یہ ثابت کرے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان معاذ اللہ زانی تھے۔ مگر بغض تھانوی میں تو اس قدر اندھا ہو چکا ہے، اس قدر اندھا تجھے بنا دیا ہے کہ تجھے
کوئی ایسی دلیل نہ ملی تو تو نے زبردستی پیسے پرندہ بنانے کی کوشش کی، حالانکہ تم نے جو بطور استدلال جو واقعہ پیش کیا ہے اس واقعے سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان زانی تھے یا ان کا رنڈیوں سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی تعلق تھا، جبکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان اس واقعے سے آج کل کی عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک رنڈی ہے جو پیسہ کمانے کے لیے مردوں سے کس قدر محبت سے پیش آتی ہے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو سکے، اور آج کل کی عورتیں اپنے مردوں سے دن بھر لڑتی رہتی ہیں، جھگڑتی رہتی ہیں کہ رنڈی جس کو مردوں سے پیسہ کمانا ہے تو اس طرح اخلاق سے پیش آتی ہے، تو جس کے لیے اس کا شوہر اس کا مرد پیسہ کماتا ہے تو اس عورت کو اپنے مرد سے کس قدر محبت کرنی چاہیے۔ بس حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان بس یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، مگر خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، چونکہ تمہارا دل بغض دیوبند کی سیاہی سے کالا ہو چکا ہے، اس لیے حقیقت سے بالکل آنکھ بند کر کے تو بہتان بازی اور الزام تراشی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے بغض دیوبند کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی مشہور ہوتی ہیں، مثلا یہ تجھے بھی پتا ہے کہ انگریز لوگ فحش فلمیں بناتے ہیں یا فلموں میں فحش چیزیں ہوتی ہیں، تو اب بتا خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم کہ کیا تو خود اس میں ملوث ہے؟ اور اگر تو اس میں ملوث نہیں ہے تو تجھے کیسے پتا چلا؟ خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، کیا تو کلما طلاق کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ رنڈی واقعی دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے جس سے وہ پیسہ کماتی ہے؟ اگر تجھے پتا ہے تو تو بتا کہ کیا تیرا بھی رنڈیوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ مدثر رضا خناس لعین اعظم، اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ یہ تمہارے ملعون العلماء ظفر الدین بہاری یہ تمہارے دادا رضا علی خان کا واقعہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا گزر کوچا سیتارام کی طرف سے ہوا تو ایک بازاری طوائف نے اپنے بالا خانے سے حضرت پر رنگ چھوڑ دیا۔ یہ کیفیت شارع عام پر ایک جوشیلے مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانہ پر جا کر تشدد کرنا چاہا، مگر حضور نے اسے روکا اور فرمایا، بھائی کیوں اس پر تشدد کرتے ہو؟ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس بات پر غصہ آیا کہ اتنے بڑے حضرت پر اس رنڈی نے رنگ چھوڑ دیا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے جا کر کے اس کو ڈانٹنا چاہا، اس پر تشدد کرنا چاہا۔ تو اب یہ دیکھو مدثر رضا خناس لعین اعظم تمہارا دادا یعنی تمہارے امام الملعونین کا دادا منع کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، یعنی اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، تجھے اس سے کیا غرض؟ تجھ پر تو نہیں ڈالا۔ اب دیکھو ایک عام مسلمان پر بھی کسی رنڈی کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ رنگ پھینک دے، اور یہ تیرے امام الملعونین کا دادا بقول تمہاری ایک عزت دار اور شریف گھرانے کے یہ لوگ ہیں، اور یہ ایک بڑا آدمی تم اسے مانتے ہو، تو اس پر رنڈی کو کیسی جرأت ہو گئی کہ اس نے اس پر رنگ چھوڑ دیا؟ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، یہ واقعہ اس بات پر دال ہے کہ تمہارا دادا رضا علی خان زانی تھا، رنڈی باز تھا۔ اب دوسرا حوالہ نوٹ کرو، مدثر رضا خناس لعین اعظم یہ تمہارا امام الملعونین احمق رضا خان فضل بریلوی کلاب النار کو طوائفوں سے کس قدر وابستگی اور رنڈیوں سے کتنا زبردست تعلق تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے احکام شریعت، صفحہ نمبر 145 ہے۔ یہ تمہارا انگریزی مجدد احمق رضا خان فضل بریلوی کلاب النار سے سوال ہوا کہ طوائف کے مال سے خریدی گئی شیرنی پر فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ تو اب تمہارا انگریزی مجدد جواب دیتا ہے کہ اس مال کی شیرنی پر فاتحہ کرنا حرام ہے، مگر جب کہ اس نے مال بدل کر مجلس کرائی ہو، اور یہ لوگ جب کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ مدثر رضا خناس خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، اب یہ بتا کہ تیرے اس انگریزی مجدد فضل بریلوی کلاب النار احمق رضا خناس کو کیسے پتا چلا
کہ رنڈی جب فاتحہ دلاتی ہے تو مال بدل کر دلاتی ہے۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، یہ تمہارے اصول سے تبھی ہوگا جب تمہارا امام الملعونین احمق رضا خناس اپنے رنڈی دوستوں کے ساتھ، اور وہی رنڈیاں جو اس کے دادا پر رنگ ڈالتی تھی، ان کے پاس فاتحہ پڑھنے جاتا ہوگا، گل چھرے اڑاتا ہوگا اور اپنی راتیں رنگین کرتا ہوگا، اور رنڈیاں اس کو بتاتی ہوں گی کہ ہمارے آقا، ہمارے دلدار، ہمارے جانے من، یہ ہم فاتحہ اس طرح مال بدل کر کرتے ہیں۔ جبھی تو احمق رضا خناس فضل بریلوی کو اتنا یقین تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بارہا تجربے کے بعد ہی ہوا ہے، تبھی تو یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم مدثر رضا خناس، میں نے خود تمہارے گھر سے، تمہارے مولویوں کی کتاب سے اور خود تمہارے اصول سے میں نے تمہارے احمق رضا خناس کے دادا کا زانی ہونا، اس کا رنڈی باز ہونا ثابت کیا، اور خود تمہارے امام الملعونین کا زانی اور رنڈی باز ہونا ثابت کیا۔ پھر تم نے اخیر میں ضامن جلال آبادی کو دیوبندی بنانے کی کوشش کی۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر کسی زندہ مردہ رضا خانی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ ضامن جلال آبادی کو دیوبندی ثابت کر سکے، اور الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر دلائل کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ ضامن جلال آبادی دیوبندی نہیں۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس لعین اعظم، پھر تم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ وہ بے شرم و بے حیا تھے، حالانکہ یہ اعتراض بھی تمہارا محض بہتان اور الزام ہی ہے۔ معزز سامعین، پہلے اس لعین اعظم کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کی بے شرمی اور اس کی بے حیائی بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کا صفحہ نمبر ہے 138۔ یہ اس کے شرم اور حیا کو دیکھیں کہ یہ کتنا بے شرم اور بے حیا یہ لعین الامت تھا۔ ساجد تمہارا اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ جب تم نے چھیڑ دیا ہے تو سنو۔ ایک تیلن سے کسی نے پوچھا کہ تیرا میاں کہاں ہے؟ وہ چونکہ نئی دلہن تھی جس کے لیے منہ سے بولنا عیب ہے، اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھایا اور پیشاب کیا، اور پیشاب کے بعد اسے پھاند گئی۔ اب شرف علی تھانوی کے بے شرمی اور بے حیائی کو آپ ملاحظہ کریں کہ اس ظالم نے اس عورت کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، ورنہ اگر نہیں دیکھا تو اس کو کیسے معلوم کہ وہ لہنگا پہنے ہوئی تھی؟ پھر اس کو کیسے معلوم کہ وہ پیشاب کو پھاند گئی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شرف علی تھانوی جو ہے بے شرم بے حیا، جو لعین الامت تھا دیوبندیوں کا، وہ کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہا تھا اس عورت کو۔ معزز سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو بغور ملاحظہ فرمایا، اب میں جواب پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، تم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر جس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ان پر بے شرم اور بے حیا ہونے کا الزام لگایا ہے، در حقیقت اس سے خود تمہاری بے شرمی اور بے غیرتی واضح ہو رہی ہے، اور خود تمہارا دجال و کذاب ہونا مثل آفتاب روشن ہو رہا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان کا نہیں ہے، اور نہیں اس پوری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان کا ہے۔ دوسری بات، نہ تو اس واقعے میں یہ کہیں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان بذات خود دلہن کو پیشاب کرتے دیکھ رہے ہیں، اس کو پھاندتے دیکھ رہے ہیں اور اس کو لہنگا پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور تجھے حشر کی صبح تک یہ چیلنج ہے کہ تو یہ ثابت کرے، مگر مجھے یہ یقین کامل ہے کہ تو حشر کی صبح تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تمہارا صریح دجل ہے کہ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان کو اس واقعے کا شاہد بنانے کی ناپاک کوشش کی اور حضرت تھانوی پر بے شرم و بے حیا ہونے کا الزام عائد کیا۔ کسی واقعے کو نقل کرنے سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود اس واقعے کا شاہد ہو، وہ خود اس واقعے کو بذات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو؟ حالانکہ اس طرح کے واقعات بطور مثال، بطور حکایات لوگوں میں مشہور ہوتی ہے اور لوگ اسے نقل کرتے ہیں۔ اگر کسی واقعے کو محض نقل کرنا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ شخص خود اس واقعے کا شاہد ہو، وہ خود وہاں موجود ہو، تو آؤ میں تم کو تمہارے
گھر سے اور خود تمہارے مولویوں کی کتاب سے تم کو اور تمہارے مولویوں کو اور تیرے انگریزی مجدد احمق رضا خناس کو بے شرم و بے حیا ثابت کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، شرح اردو مثنوی معنوی، جو تمہارا ایک جید عالم فیض احمد اویسی کا ترجمہ ہے۔ اس میں تمہارے فیض احمد خبیثی ایک رنڈی کا واقعہ لکھتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت یعنی رنڈی نے اپنے آشنا سے شرط کی کہ میں کسی دن اپنے خاوند کے سامنے تجھے گلے لگاؤں گی۔ چنانچہ ایک روز اس نے اپنے آشنا کو کہلا بھیجا کہ تم فلاں وقت فلاں باغ میں پہنچ کر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ رہنا، میں اپنے خاوند کو لے کر اسی باغ میں آؤں گی۔ حسب الارشاد اس کا آشنا پہلے سے جا چھپا اور وہ اپنے خاوند کو لے کر آئی۔ یہ پورا واقعہ ہے، میں نے مختصراً تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مدثر رضا خناس لعین اعظم، اب بتا کہ کیا یہ تیرا فیض احمد خبیثی یہ سارا واقعہ خود دیکھ رہا تھا؟ اور اگر نہیں دیکھ رہا تھا تو تیرا فیض احمد خبیثی کیسے کہہ رہا ہے کہ حسب الارشاد اس کا آشنا پہلے سے جا چھپا؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرا فیض احمد خبیثی رنڈیوں کا یہ سارا واقعہ بذات خود دیکھ رہا تھا، لہٰذا خود تمہارے اصول سے تمہارا فیض احمد خبیثی سب سے بڑا بے شرم اور بے حیا ثابت ہوا۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، اب آؤ میں تم کو تمہارے مجدد کی بے شرمی اور بے حیائی دکھاتا ہوں کہ تیرا انگریزی مجدد امام الملعونین دنیا کا کتنا بڑا بے شرم، بے حیا، بے غیرت انسان تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں ملفوظات حصہ سوم صفحہ نمبر 281 ہے۔ لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا، گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑایا تھا، ماں ہر چند بنا کرتی، وہ زور آور تھی، پچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔ مدثر رضا خناس لعین اعظم، خنزیر سے زیادہ ذلیل حکیم الامت پر بھونکتے ہو؟ دیکھو تمہارا امام الملعونین کتنا بڑا بے شرم، بے غیرت، بے حیا انسان تھا کہ عورت کے سینے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور 18-20 برس کی لڑکی پر ہر وقت اس کی نگاہ بھی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس لڑکی کی ماں نے دودھ اس کا نہیں چھڑایا ہے، اور تمہارا یہ خناس یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں اسے دودھ پلانے سے منع کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس لڑکی کا اپنی ماں کو پچھاڑنا اور پچھاڑ کر دودھ پینے تک کے سارے پروسیس کو بذات خود دیکھ رہا ہے۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا لعین اعظم، اب بتا کہ کیا تیرے انگریزی مجدد سے بڑا بھی کوئی بے غیرت، بے شرم اور بے حیا ہو سکتا ہے؟ مگر الزام حضرت تھانوی پر لگاتے ہو، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ سامعین، مدثر رضا خناس لعین اعظم کی اس ویڈیو کو بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ساجد خائن نسبندی کا 2 نمبری امام اہل سنت سرفراز خان صفدر گکھڑوی گھنٹہ گھر، یہ کیا لکھتا ہے؟ شرف علی تھانوی کا اس نے تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، صفحہ نمبر 184 ہے۔ لکھتا ہے، اسکرین پر موجود ہے، دیکھیے کہ آپ نے 2 شادیاں کی مگر اولاد کوئی نہیں ہوئی، گو جسمانی اولاد تو حاصل نہیں ہوئی مگر روحانی اولاد اس کثرت سے ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ 2 شادی جو اس نے کی تھی، ایک شادی کی اس نے تو اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، جو دوسری شادی کی اس نے تو وقت نہیں ہے، میں صرف ایک طائرانہ نظر ڈال دیتا ہوں کہ اس نے جو دوسری شادی کی ہے وہ اپنے بھانجے کی بیوی سے شادی کی ہے، اور بھانجے کی بیوی تھی اس وقت غالباً 20 یا 25 سال کی ہوگی، اور اس کی عمر تھی سامعین ذی وقار، آپ نے اس اعتراض کو بھی بغور ملاحظہ فرمایا۔ مدثر رضا خناس، تمہارا یہ اعتراض بھی نہایت ہی کمینہ اور کنجرپن کی علامت ہے۔ اولاد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے فتوے سے وہ لعنتی اور گستاخ ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جتنے بریلوی بے اولاد ہیں اس دنیا کے اندر، تجھ جیسے بدبخت اور ملعون کے فتوے سے یہ سب کے سب کافر، بے ادب، گستاخ ہیں۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل مدثر رضا خناس،
کیا تو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو اولاد عطا فرمائی تھی؟ ہمت ہے تیرے اندر تو ثابت کر، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں خود تمہارے امام الملعونین احمق رضا خناس کلاب النار کے خاندان اور اس کے رشتہ داروں کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو لاولد کتے کی موت مر گئے۔ کتنے اولو العزم انبیاء اور اولیاء تھے جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو مدثر رضا خناس لعین اعظم تمہارے فتوے سے یہ سارے کے سارے بے ادب اور گستاخ ٹھہرے۔ لعین اعظم اس کے بعد پھر تم نے یہ کہا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان نے اپنے سے کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل لعین اعظم، تو بتا کہ کیا کم عمر لڑکی سے شادی کرنا حرام ہے؟ کیا تو یہ بتانا پسند کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی عمر میں شادی کی تھی؟ تو نے وہی خناس اور غلیظ اعتراض کیا جو آج تک مستشرقین اور عیسائی حضور اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر کرتے ہیں۔ لعین اعظم، تو نے اپنی حقیقی اور روحانی باپ یہودی اور عیسائیوں سے یہ اعتراض لے کر حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر کیا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر کہ بغض تھانوی نے کس قدر تجھے اندھا کر دیا ہے کہ تم نے شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، اور شرم تجھے آئے بھی کیسے، کیونکہ رضوی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے۔ شیطان نے ہر رضاخانی کی غیرت خرید لی۔ اس کے بعد تم نے اپنے امام الملعونین کی حقانیت اور اس کے ایمان کی بھیک مانگنے ہمارے یہاں آئے اور خود منہ میاں مٹھو بن بیٹھے۔ سامعین، جواب دینے سے پہلے اس کی ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ میں اب تیرے گھر سے، تیرے باپ اور تیرے دادا کی زبان سے، تمہارے گھر کی کتابوں سے اپنے اعلیٰ حضرت کی حقانیت ثابت کر رہا ہوں، اور حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا عشق وہ ہے جس کی گواہی دشمن گھٹنا ٹیک کر دے۔ آؤ اب تم کتاب کا حوالہ لیتے جاؤ، اور اعلیٰ حضرت کے نیزے کی جو مار ہے اس کو آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھو۔ یہ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دلیل نمبر 1، کتاب کا نام اکابر کا مقام تواضع، لکھنے والا تیرا مولوی مفتی محمد ابراہیم، صفحہ نمبر 406۔ کیا لکھتا ہے کہ دوسرے مسلک کے اکابر کا ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ میں نے بار بار ان کی زبان سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق رسول کا اقرار و اعتراف سنا۔ دیکھ، تیرا مولوی شرف علی تھانوی کا خلیفہ مفتی شفیع کہتا ہے کہ میں نے بار بار تھانوی کی زبان سے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا اقرار اور اعتراف سنا۔ یہ پہلا حوالہ۔ ہمت ہو اگر، اور اسی ضامن جلال آبادی کی ناجائز اور ناپاک اگر تمہارا نطفہ نہ ہو تو لگا اپنے مجدد پر فتویٰ۔ اب دوسرا حوالہ سن۔ کتاب کا نام ہے تحفظ ختم نبوت کی 100 سالہ تاریخ۔ یہ تیرا دوسرا مولوی، یہ کیا لکھتا ہے سن۔ یہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان، صفحہ نمبر 123، مولانا احمد رضا خان بریلوی مسلک کے بانی و رہنما ہیں۔ آپ خاص سے علم و فضل کے مالک اور نہایت ذہین و فطین تھے، اگرچہ آپ کے بعض افکار سے اختلاف کی یقیناً گنجائش موجود ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک بڑے عالم اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔ سن، اب تیرے مولویوں نے اعلیٰ حضرت کو کتب کثیرہ کا مصنف بھی مانا، اعلیٰ حضرت بھی مانا، بہترین اور متبحر عالم دین بھی مانا۔ اب ہمت کر، لگا اپنے مولویوں پر فتویٰ۔ یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اب ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی۔ اس کے صفحہ نمبر 99 پر ایک تیرا مولوی ملعون لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھ میرے، کہ وہ لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم جو اس فرقہ کے قائد اعظم گزرے ہیں، خاکسار سے بہت ملاقات تھی اور وہ بے شک عالمانہ شان رکھتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 99۔ ابھی ایک حوالہ اور میں پیش کرتا ہوں ضیاء الرحمن فاروقی کی کتاب تاریخی دستاویز کا۔ اس نے کیا لکھا سن، کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اہم فتویٰ، اور دوسری جانب نیچے لکھتا ہے اعلیٰ حضرت کی تصانیف رد شیعیت میں۔ میں نے اب تک جتنے حوالے پیش کیے ہیں تیرے باپ تیرے داداؤں کی کتاب سے پیش کیے ہیں۔ ابھی ایک حوالہ اور میں تیرے تھانوی لعین الامت کا بھی حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اس کو بھی سماعت فرما لے۔
کتاب کا نام ہے تہمت وہابیت اور علماء دیوبند۔ اس کتاب میں تو تیرے تھانوی نے تو قلم ہی توڑ دیا لکھ کر، لیکن تو ولد الزنا ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی حقانیت کیا ہے؟ تیرا لعین الامت کہتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہتا ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیے ہیں وہ سب عشق رسول کی بنیاد میں مغلوب ہو کر مجھ پر فتوے لگائے ہیں۔ یہ میں حوالہ صفحہ نمبر 18 کا پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے میں نے اب تک تیرے سامنے جتنے حوالے پیش کیے ہیں، تجھ پر قرض ہے کہ میرے ایک ایک حوالے کا جواب دینا۔ کتاب کا نام ہے تحفظ ختم نبوت، اہمیت اور فضیلت۔ اس کتاب میں بھی تمہارے ایک مولوی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ کیا لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی مسلک کے بانی و رہنما ہیں۔ آپ خاص سے علم و فضل کے مالک اور نہایت ذہین و فتین تھے۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو امام بھی کہہ گیا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بھی کہہ گیا، عالم دین بھی تسلیم کر لیا، اس نے عشق مصطفیٰ میں سرشار ہونا بھی تسلیم کر لیا۔ اب ساجد خان نسبندی، اگر تمہاری ماں زامن جلال آبادی کی ناجائز نطفہ سے نہیں پیدا ہوئی اور تجھے پیدا نہ کیا، تو میں نے جتنا حوالہ تیرے گھر کا پیش کیا ہے وہ سب تجھ پر قرض ہے، اور میں نے یہ زبان اس لیے استعمال کی ہے کہ تو نے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر انگلی اٹھائی ہے۔ اب چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دوں کہ تو نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تیرے مولوی جس کا نام ہے نجیب اللہ عمر، وہ دجال کے میں نے فیس بک پر، اس دجال کے میں نے واٹس ایپ پر میں نے میسج کر کے، میرے لوگ میسج کر کے اس کو بلاتے رہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر جو تیرا اعتراض ہے تو آ بات کر، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ ذی وقار آپ نے بغور ملاحظہ فرمایا۔ مدثر رضا خناس، لعین اعظم، آؤ تمہاری اس خوش فہمی کو بھی دور کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے انگریزی مجدد کی تعریف و توثیق میں جتنی کتابیں پیش کی ہیں ان کتابوں کا ہمارے لیے حجت ہونا، ہمارے لیے مستند ہونا ثابت کرو۔ اور دوسری بات، ان جیسے حوالوں کے لیے اور ان جیسی کتابوں کے بارے میں خود تیرے اپنے گھر کا اصول بھی تجھے معلوم نہیں۔ ان سب کے بارے میں تمہارا ایک جید عالم اختر رضا مصباحی ایک اصول لکھتا ہے اپنی کتاب قہر خداوندی میں۔ کیا لکھتا ہے؟ دیکھو، لکھتا ہے کہ ہماری کتاب میں جہاں بھی دیوبندیوں کے لیے اہل سنت، اس لفظ پر غور کرو، اہل سنت یا مولانا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ محض عبارت کی مناسبت اور ترتیب اور عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یا ٹائٹل کے طور پر ہیں۔ سن لو مدثر رضا خناس، لعین اعظم۔ تو اب ہم بھی یہی کہیں گے کہ جہاں بھی ہماری کتاب میں تیرے انگریزی مجدد احمق رضا خناس کے لیے تعریفی کلمات ہیں تو وہ محض عبارت کی مناسبت اور ترتیب اور عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یا ٹائٹل کے طور پر ہیں۔ تو اب خود تمہارے مولوی کے اس اصول سے تم نے جتنے بھی حوالہ جات اپنے انگریزی مجدد کی تعریف میں اور توثیق میں پیش کی تھی ہماری کتابوں سے، وہ سب کے سب بیکار اور باطل اور مردود ثابت ہوا۔ ہاں البتہ تم نے ایک حوالہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کا پیش کیا جس میں احمد رضا خناس کو مرحوم لکھا ہوا ہے۔ اگر اس سے تیرے انگریزی مجدد کی حقانیت ثابت ہوتی ہے تو دیکھو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو مفتی حنیف قریشی نے اپنے مناظرہ گستاخ کون میں رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے تو فاروقی صاحب کی کتاب میں بھی کتابت کی غلطی ہے۔ تیسری بات، ان سب کے متعلق تمہارا اصول کیا ہے یہ بتاؤ۔ تمہارا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے، کوئی مسلمان کہہ دے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہے، تو تمہارا یہ اصول صرف تیرے احمق رضا خناس انگریزی مجدد کے لیے خاص ہے، صرف اسی کے لیے چلے گا، یا علماء اہل سنت، علماء دیوبند کے بارے میں بھی چلے گا؟ اگر یہ اصول سب کے لیے ہے تو آؤ میں تم کو تمہارے گھر کی کتابوں سے، تمہارے مولویوں کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ تیرے مولویوں نے کس قدر علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی تعریف کی ہے،
ان کو مرحوم و مغفور لکھا ہے اور مسلمان لکھا ہے، تو اب اپنے اصول پر لعنت بھیجو، اپنے امام الملعونین پر لعنت بھیجو، اور اپنے ان اکابر پر لعنت بھیجو جو علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں، یا پھر اپنے ان اکابر کو کافر، مرتد، ملعون، جہنمی کہو جنہوں نے ہمارے اکابر کی تعریف کی، ان کو مرحوم و مغفور لکھا اور انہیں مسلمان لکھا ہے۔ مگر تو بغیرت ہے، تجھے کیا پتا کہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی حقانیت کیا ہے۔ اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر سے، تمہارے باپ دادا کی کتاب سے، تیرے ملعون چہرے پر علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی حقانیت کے جوتے برساتا ہوں۔ یہ تمہاری ایک کتاب ہے ضرب شمشیر، صفحہ نمبر 15 ہے۔ اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ 5 بزرگ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ خنزیر سے زیادہ ذلیل، لعین اعظم، اب اس سے بڑی حقانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو میرے علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی حقانیت کو۔ ایک دوسری کتاب تحذیر الناس میری نظر میں، صفحہ نمبر 58 پر فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اقتباسات کو پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ اب آؤ، یہ تمہاری کتاب مہر منیر ہے، صفحہ نمبر 268۔ اس میں واضح طور پر بانی دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا محمد علی منگیری اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ یہ دیکھو لعین اعظم، یہ خود تمہارا مولوی تمہاری کتاب ہمارے اکابر کے متبع شریعت ہونے کو گھٹنا ٹیک کر تسلیم کر رہا ہے۔ اب آؤ، یہ تمہاری ایک اور کتاب، یہ تمہارا مولوی تمہاری کتاب ہے، لکھنے والے کا نام ہے علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، کتاب کا نام ہے تفسیر الحسنات، صفحہ نمبر 74 پر کیا لکھا ہے دیکھو، ملاحظہ کرو۔ لکھتا ہے کہ دیوبند کے شیخ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے اپنے 4 پاروں کا حاشیہ لکھا، بقایا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا ہے۔ لعین اعظم، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تمہارا عالم ہمارے اکابر کے لیے کس طرح رحمت کی دعا کر رہا ہے اور رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے۔ لعین اعظم، یہ ایک اور حوالہ لو، یہ تمہاری کتاب سیرت رسول عربی ہے، صفحہ نمبر 666 ہے۔ قاسم نانوتوی علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے، ان کے لیے ان کو مولانا بھی کہہ رہا ہے اور رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے۔ اور ہاں لعین اعظم، تجھے اپنے گھر کا یہ اصول بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے۔ اب آؤ دیکھو، یہ تمہاری ایک اور کتاب، یہ تمہارا مولوی تمہاری کتاب، کتاب کا نام ہے تحقیق المسائل، لکھنے والا بھی تمہارا عالم ہے۔ کیا لکھتا ہے دیکھو، لکھتا ہے کہ مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی برادر مولانا مظہر صاحب اور مولانا مظہر صاحب مرحوم جناب کا بھی یہی فتویٰ معلوم ہوتا ہے، اور مولانا رئیس المحدثین استاذ مولانا قاسم صاحب مغفور، حضرت مولانا احمد علی صاحب مرحوم مغفور، محدث سہارنپوری کے فتاویٰ، یہ جو پورا جو کچھ ہے دیکھ لو۔ اب دیکھو، تمہارا عالم علماء اہل سنت، علماء دیوبند کو حضرت بھی کہہ رہا ہے، مولانا بھی کہہ رہا اور مرحوم اور مغفور بھی کہہ رہا ہے۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ کرو، یہ تمہارا مولوی تمہاری کتاب مولانا حکیم سید برکات احمد سیرت اور علوم، یہ صفحہ نمبر اس کا 185 ہے۔ یہ تمہارا مولوی حضرت نانوتوی علیہ الرحمت و رضوان کا ذکر اللہ میں سرشار ہونے کا اقرار خود کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھو، لکھتا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بعض نظریات سے برملا اختلاف کیا تھا، لیکن ان کی سیرت کے سلسلے میں بارہا یہ واقعہ بڑے تأثر کے ساتھ سنایا کرتے تھے کہ والد ماجد مولانا حکیم دائم علی مولانا محمد قاسم کے خواجہ تاش تھے، اس لیے ایک بار مجھے ان سے ملانے کے لیے دیوبند لے گئے تھے۔ جب ہم پہنچے تو مولانا مسجد میں سو رہے تھے، مگر
اس حالت میں بھی ان کا قلب ذاکر تھا اور وہ بھی ذکر بالجہر کر رہا تھا۔ لعین اعظم دیکھو ہمارے اکابر کی حقانیت خود میں تمہارے گھر سے پیش کر رہا ہوں، تیرے باپ دادا کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حوالہ بھی ملاحظہ کرو۔ لعین اعظم دیکھو، کتاب کا نام ہے الطاری الداری لحفوات عبد الباری، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 16۔ لکھتا ہے کہ ہمارے اکابر نے اعیان علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، اس واسطے جو حقوق اہل اسلام کے ہیں ان سے کبھی محروم نہیں رکھا۔ اب آؤ لعین اعظم مدثر رضا خناس تمہارے خبیث الامت مریض ملت سے اور خود ان کی زبان سے اہل دیوبند کی علمی اور عملی عظمت کا اعتراف گھٹنا ٹیک کر سر جھکا کر اقرار کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔ یہ تمہارے خبیث الامت کی کتاب دیوان سالک ہے، صفحہ نمبر 45۔ لکھتا ہے کہ اہل سنت بحر قوالی و عرس، دیوبندی بحر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ۔ لعین اعظم دیکھو تمہارا خبیث الامت کہتا ہے کہ دیوبندی تصنیف و تالیف اور علوم اور درسگاہوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ رضا خناسی عرس و قوالی میں لگے ہوئے ہیں۔ لعین اعظم میں اتنے حوالے پیش کر دوں گا کہ تیرے حواس باختہ ہو جائیں گے، مگر اختصاراً ہم نے اتنا پیش کر دیا ہے۔ اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک یا تو اپنے اوپر اور اپنے ان اکابر پر لعنت بھیج جو علماء دیوبند کو کافر کہہ رہے ہیں، یا پھر اپنے ان اکابر کو کافر مرتد ملعون کہہ جنہوں نے علماء دیوبند کی تعریف کی اور ان کو مرحوم مغفور لکھا اور ان کو مسلمان سمجھا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی کتابوں کا یا اپنے ان علماء کا انکار کر دے، یا یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے جملہ علماء اہل سنت دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں، تو یہ لو تمہارے اس راستے کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ یہ تمہارا غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی ہے، یہ اپنی کتاب الحق المبین کے صفحہ نمبر 49 اور صفحہ نمبر 50 پر لکھتا ہے کہ اس بحث میں ہمارے مخالفین یعنی حضرات علماء دیوبند کا ایک آخری سہارا یہ ہے کہ بہت سے اکابر علماء کرام و مشائخ عظام نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، پھر مثال کے طور پر چند کے نام بھی ذکر کرتا ہے۔ تو لعین اعظم پتہ یہ چلا کہ تمہارے بہت سے اکابر جس میں علماء بھی ہیں، مشائخ عظام بھی ہے، جو علماء اہل سنت علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے تو کیا کرتے بلکہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ پھر آخر میں تم نے یہ کہا کہ ہم نے مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کو دعوت دی کہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کے حوالے سے بات کرو، لیکن وہ نہ آئے، حالانکہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی مرد کا بچہ ہو تو سامنے آئے، بیٹھ کر بات کرے۔ تو اول تو تم یہ تسلیم کرو کہ پاکستان میں کوئی مرد کا بچہ نہیں، کوئی تمہارا مناظر، کوئی تمہارا عالم ایسا نہیں جو ہمارے علماء کے سامنے بیٹھ سکے۔ اس کے بعد پھر ہمارے علماء تم جیسے کنجروں کو منہ لگائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے یہ زبان اس لیے استعمال کی ہے کہ تو نے میرے اکابرین پر بدزبانی اور بدکلامی کی ہے۔ اب اگر ہم نے تیرے انگریزی مجدد کے دبر میں ڈنڈا کیا ہے تو اس کو برداشت کرو۔ شرافت سے بات کرو گے تو شرافت سے بات کریں گے، ورنہ منہ میں زباں ہم بھی رکھتے ہیں۔